بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کائنات کے ببرکت نام سے جو خالق ارض و سما ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو تخلیق کائنات ہے۔ حسین و خوبصورت آبشاروں کی جرمٹ میں سرسبز وادی ریاست جموں کشمیر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ خوبصورت شاہکاروں میں سے ایک شاہکار ہے۔ پھل پھول پودے چرند پرند پہاڑوں اور نہروں کی خوبصورتیوں سے ہر وقت جگمگ کرتی یہ وادی دنیا میں جنت کا احساس دلانے والی خوبصورت وادی ریاست جموں کشمیر صحیح معنوں میں اس روئے ارض پر جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ اس حسین اور سرسبز وادی اور اس کے خوبصورت برپوش خوبصورت پہاڑ اب اس کے بیٹوں کے خون سے رنگے ہوئے۔ یہ جو برف پوش پہاڑ ہیں اب سفید نہیں رہے، اب ان کا کلر بدل کر سرخ ہو گیا ہے۔ اور یہ جنت کا جو ٹکڑا ہے پچھلے 1 سال سے زائد لاک ڈاؤن میں ہے، لوگ کرفیو ہے وہاں پہ، جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پر۔ یہاں پر رہنے والے لوگوں پر ظلم و ستم کی جو داستانیں ہیں ان کو میں اپنے الفاظ میں پرو نہیں سکتا۔ ہندوستان اور پاکستان کے قیام سے لے کر ہی یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں موجود ہے، لیکن آج بھی حل طلب ہے۔ اس پر بے شمار سوالات ہیں، کہ عالمی سطح پر دنیا کشمیر ایشو کو کس تناظر میں دیکھ رہی ہے، اس کو کیا سمجھا کیا جاتا ہے عالمی سطح پر۔ میرے انہی بے شمار جو میرے سوالات ہیں اور جو آپ کے سوالات ہیں، ان سوالات کا جواب دینے کے لیے آج میرے پروگرام میں ہم نے جو مدعو کیا ہے، جو میرے مہمان ہیں، میں آپ کا تعارف کروا دوں ان سے۔ میرے ساتھ آج برٹش پارلیمنٹ سے ممبر ہیں، برٹش پارلیمنٹ میں ڈاکٹر محمد افضل خان۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، شکر ہے۔ ڈاکٹر افضل خان برٹش پارلیمنٹ سے پہلے یورپین پارلیمنٹ میں موجود تھے۔ آپ یورپین پارلیمنٹ میں رہے اور اس کے بعد آج کل برٹش پارلیمنٹ میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر افضل خان کا شمار انگلینڈ کے بہترین سیاستدانوں میں ہوتا ہے۔ آپ انگلینڈ بلکہ عالمی سطح کے سیاستدان ہیں۔ آپ عالمی تناظر میں آپ مسئلہ کشمیر کو لے کر یورپی پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے، آپ برٹش پارلیمنٹ میں ہیں۔ آپ سے ہم بات کریں گے آج مسئلہ کشمیر پر۔ تو مسئلہ کشمیر ڈاکٹر صاحب 5 اگست 2019 سے جو انڈین آکوپائڈ کشمیر تھا اس میں انہوں نے کرفیو لگا دیا۔ وہاں پر جتنا بھی سلسلہ تھا، روزمرہ زندگی تھی، وہ انہوں نے بند کر دی۔ زندگی سٹاپ ہو گئی وہاں پر 1 سال سے زائد ہو گیا، زندگی سٹاپ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ یورپین پارلیمنٹ میں تھے، آپ برٹش پارلیمنٹ میں ہیں، اور آپ انٹرنیشنل پوری دنیا پر ایک کاؤنٹیبل فگر ہیں۔ آپ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، آپ کی بات پوری دنیا میں مانی جاتی ہے۔ کس تناظر میں کس پس منظر میں آپ دیکھ رہے ہیں جو کرفیو ہے وہاں پہ پچھلے 1 سال سے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ جی میں سے یہ کہوں گا کہ آپ اسے سمپلیفائی کر سکتے ہیں، یہ کہہ دیں کہ اس انڈیا نے جو آکوپائڈ کشمیر ہے سارے کے سارے کو اوپن جیل بنا دیا ہے۔ تو یہ آئی تھنک اچھی ہوگی سمنگ اپ کہ کیا سچویشن ہے وہاں پہ۔ آپ جب دیکھتے ہیں کشمیر کے حوالے سے تو انپریسیڈنٹڈ ہے، دنیا میں اتنی زیادہ فوج کسی اور حصے میں ہو تو آپ ایسے کہہ لیں کہ ہر گلی کے کونے پہ انہوں نے ایک فوجی کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو 900,000 کے قریب فوجی جو اس وقت ہیں اس کو مینج کر رہے ہیں، اس کو جیل کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بند کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے کشمیری بہن بھائیوں کو۔ اور اس کے ساتھ جب آپ اس بات کو لیں کہ پچھلا سارا سال آپ کہہ سکتے ہیں ایک جو سال ہے یہ کووڈ-19 کا لاک ڈاؤن بھی ہے، تو ایک نقطے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کشمیریوں پہ ڈبل لاک ڈاؤن ہوا ہے۔ ایک تو کووڈ-19 کا ہے جو پوری دنیا کو ہے، تو آپ پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر پوری دنیا نے یہ لاک ڈاؤن کووڈ-19 کے نظر سے دیکھا ہے تو کم از کم کچھ حصہ وہ فیل کر سکتے ہیں کہ کشمیریوں پہ کیا بیتی ہو رہی ہوگی اس وقت۔
ان کی سچویشن کیا ہوگی. تو یہ کلیئرلی ایکسیپٹیبل سچویشن نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایکسیپٹیبل سچویشن نہیں ہے. کووڈ 19 میں چونکہ آپ یو کے میں لاک ڈاؤن میں رہے، ہم بیلجیم میں رہے، پوری دنیا آلموسٹ لاک ڈاؤن میں رہی. ہم نے فیل کیا کہ لاک ڈاؤن میں کیا پوزیشن ہوتی ہے. وہی لاک ڈاؤن کشمیر کے اندر تھا اور لوگ سارے تقریباً ساری دنیا نے فیل ضرور کیا ہوگا کہ لاک ڈاؤن میں پوزیشن کیا ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب کشمیر چونکہ ایک سلگتا ہوا شعلہ ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں. انڈیا اور پاکستان دونوں چونکہ ایٹامک پاورز کے، ان کے درمیان میں جو شعلہ کہ جب بھی چنگاری بنے گی، جب بھی بھڑکے گا تو دونوں کو جلا سکتا ہے، پورا جو امن ہے وہاں پہ اس کو تباہ کر سکتا ہے. اور دوسرا جو مین امپارٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ برٹش چھوڑا ہوا مسئلہ ہے. چونکہ ہم برٹش کے زیر سایہ تھے پہلے، تو ان کا چھوڑا ہوا مسئلہ ہے. آپ ابھی برٹش پارلیمنٹ میں ہیں، آپ برٹش ایک بہت بڑی پارٹی سے وابستہ ہیں. آپ پارلیمنٹ کے اندر کیا اس جو کشمیر ہے اس پر ڈسکشنز ہوتی ہیں؟ اگر ہوتی ہیں تو وہ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ جی، تو میں پہلے آپ سے یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں یہ 2 نہیں بلکہ آپ 3 کہہ سکتے ہیں نیوکلیر پاورز اس میں انوالوڈ ہیں. آپ نے ریسنٹلی لداخ کے اندر چائنا اور انڈیا کی جو سچویشن ہے اس کو بھی دیکھا. تو چائنا بھی نیوکلیر پاور ہے، انڈیا بھی نیوکلیر پاور ہے، پاکستان بھی نیوکلیر پاور ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ صرف ان دونوں کو جلا نہیں سکتا نیوکلیر وار، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں پوری دنیا کو بھی جلا سکتا ہے. کیونکہ جو نیوکلیر ویپنز اس وقت ہیں، یہ نیوکلیر پاورز جو ہیروشیما اور ناگاساکی میں استعمال کی گئی تھی ان سے کئی 100 ٹائم زیادہ پاورفل ہیں. تو یہ 3 نیوکلیر پاور کا یہ فلیش پوائنٹ ہونا، یہ خود پورے دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے. اور جو بات آپ نے دوسری کہی ہے وہ برطانیہ کے نقطۂ نظر سے، تو میں اس کے لیے یہ عرض کروں گا کہ یہ تو ایک ہسٹوریکل فیکٹ پوائنٹ ہے کہ جو برٹش تھے، یہ برٹش راج تھا اس سارے ایریے میں. اور جب انہوں نے 1947 پہ پل آؤٹ کہہ لیں تو اس کو ریزولوشن پر ایک فارمولا تھا. تو اس فارمولے کی خلاف ورزی کس نے کی ہے یہ بھی بات سامنے آنی چاہیے. وہ فنڈامنٹلی وہ انڈیا ہے جس نے خلاف ورزی کی ہوئی ہے. اور اس کے بعد آپ اس کے ساتھ یو این کے ریزولوشنز کو ساتھ ملا لیں تو پھر یہ ورلڈ لیول کی بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاہدہ جو ہے، جو یو این کے ریزولوشن ہے، یہ دنیا کے ساتھ ہیں. تو اس میں بھی یہ خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ یہ جہاں پہ جو چینجز کی ہیں لاسٹ ایئر انہوں نے، اس میں جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی کلیئر کٹ یہ آکیپائنگ فورس بن چکا ہے انڈیا. اور آکیپائنگ فورس کے علاوہ جو بات ہے، جو یو این کے ریزولوشن ہیں، اس میں بات کلیئر ہے کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن یہ کشمیریوں کا حق ہے. اور اس نقطۂ نظر سے کسی بھی ممالک کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہاں پہ وہ جو نیومیریکل گیم ہوتی ہے، ڈیموگرافک چینج کی بات ہوتی ہے، اس کو چینج کر سکے یا وہاں کی زمین کو کر سکے. تو یہ دونوں کام جو ہیں انڈیا جس وقت کر رہا ہے، ڈیموگرافی کے نقطہ نظر سے بھی وہ لوگوں کو وہاں آباد کر رہا ہے جن کا کوئی حق نہیں ہے وہاں پہ، جو یو این کے ریزولوشنز کے انٹرنیشنل لا کے خلاف بات ہے. اور دوسرا جو لینڈ گریبنگ سٹیلنگ کی جا رہی ہے یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یہ نام جو چاہے دے دیں لیکن اس کا جو اصل پوزیشن ہے وہ یہی ہے. تو اس نقطۂ نظر سے پھر بات واپس آتی ہے برطانیہ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو میں سمجھتا ہوں برطانیہ کا ایک تو یہ ہسٹوریکل پوائنٹ ہے. اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ برطانیہ ایک پرماننٹ ممبر ہیں سیکیورٹی کاؤنسل کے. تو پرماننٹ ممبر سیکیورٹی کاؤنسل کے ہونے کے ساتھ ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. دوسرے پرماننٹ ممبر ہیں ان پہ بھی ذمہ داری ہے. وہ یہ ہے کہ امن کو قائم رکھا جائے. تو اس لحاظ سے بھی جو خطرے کی ہم نے پہلے بات کی ہے نیوکلیر فلیش پوائنٹ کے لحاظ سے، پھر ان پہ فرض بنتا ہے کہ کام کریں. اس کے اگر آگے آپ جائیں تو پھر جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو برطانیہ ہے یہ پارٹ آف کامن ویلتھ ہے. جہاں جہاں برٹش راج رہا ہے تو یہ سب جو ممالک ہیں ان سب ملکوں کے ساتھ بھی ایک تنظیم ہے جو کامن ویلتھ ہے. تو اس پہ بھی جو انگلینڈ ہے، وہ برٹن ہے، ان کا امپورٹنٹ رول ہے. اسی طرح پاکستان اور انڈیا کا بھی امپورٹنٹ رول ہے. تو اس نقطۂ نظر سے جو فرینڈشپ ہے، جو ہماری ریلیشن شپ ہے، اس کو قائم رکھنا، اچھے طریقے سے رکھنا
جنگ سے دور رکھنا، پروسپیرٹی کی طرف لے کے جانا، یہ بھی وہ چیز آتی ہے۔ اور اس کے سب سے اوپر بات میں یہ کہوں گا کہ یہ باقی چیزیں تو آپ تھوڑی سی دور کر کے دیکھ سکتے ہیں، جو قریب کی بات ہے برطانیہ کے لیے وہ یہ ہے کہ یہاں 3-4 ملین انڈین، پاکستانی، کشمیری آباد ہیں جو برطانیہ کے سٹیزن ہیں، جن کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے اس حصے سے، تو اس لحاظ سے بھی یہ سیپریٹ نہیں کر سکتے۔ تو جو ایٹیٹیوڈ کیا ہے، تو اس پہ نقطہ نظر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ فنڈامنٹلی جو برٹش گورنمنٹ ہے یہ فینس پہ بیٹھنا پسند کر رہے ہیں اس مسئلے پہ۔ وہ جب بھی آپ ان سے سوال کرتے ہیں، میں نے کئی بار پرائم منسٹر سے کیا ہے، فارن سیکرٹری سے کیا ہے، تو وہ بیسیکلی جیسے بھی آپ سوال کریں گما کے الٹیمیٹلی وہ اس جواب پہ لے آتے ہیں کہ یہ میٹر جو ہے یہ بائی لیٹرل میٹر ہے انڈیا اور پاکستان کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکچولی ایکسیپٹیبل سچویشن نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی انصاف کے قریب سچویشن ہے جو برطانیہ کو اڈاپٹ کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھا ہے کہ کیا کیا وجہ ہے کہ برطانیہ کو اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے مسئلے کو ریزولو کرنے کے لیے۔ تو اس میں پھر یہ بھی ہے کہ یہ بائی لیٹرل بات ہے ہی صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ بات انڈیا پاکستان کی نہیں ہے بھائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کشمیریوں کی بات ہے، کشمیری سینٹرل پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں انڈیا پاکستان، پھر اس کے بعد آپ ابھی چائنا کی سچویشن کے بھی آپ کے سامنے ہے، اور پھر خود یو این کے ریزولوشن وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بائی لیٹرل کہہ دینا، جو بھی شبلہ معاہدہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اتنے سال سے کچھ بھی اس پہ پروگریس نہیں ہوئی۔ تو جب آپ اس شبلہ معاہدے کو بھی دیکھتے ہیں جس کو استعمال کیا جاتا ہے، جس کو برطانیہ بھی استعمال کرتا ہے، کچھ وقت یو این بھی کبھی استعمال کرتے ہیں، اور انڈیا تو اس کو بار بار کرتا ہے، تو اس میں سمجھتا ہوں ایک تو ہمیں عرصہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کتنے عرصے سے اس میں کوئی پروگریس نہیں ہوا، اور جو دوسری بات اتنے عرصے کے اندر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شملہ معاہدہ جو ہے ختم ہو چکا ہے، اس لحاظ سے بھی کہ جو انہوں نے 5 اگست میں سٹیپ اٹھائے ہیں اس کے اندر بھی ان کو حق نہیں تھا اس طرح کا یونیلیٹرلی کوئی سٹیپ اٹھانا۔ لیکن اس کے باوجود پوائنٹ یہ ہے کہ پریکٹیکلی سچویشن میں کہ انڈیا جو ہے اس کو استعمال صرف کرتا ہے شملہ معاہدے کو، اس پہ عمل کرنے کی کوئی بات نہیں کرتا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی باہر کا ملک اس بات کرتا ہے اس ایشوز پہ، تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا میٹر ہے بٹوین انڈیا اور پاکستان، تو ہم اس کو اس کے اگریمنٹ کے مطابق ریزولو کریں گے۔ لیکن جب آپ پاکستان کی طرف آتے ہیں، پاکستان اور انڈیا کا، تو وہاں پہ وہ بات کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ ڈپلومیسی جو ہے استعمال انڈیا کرتا ہے، ایک طرف جب موو کرتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو تو آواز کچھ اور ہے، تو جب وہی چیز کے لیے پاکستان کی طرف رخ کرتا ہے تو آواز کچھ اور ہے۔ تو یہ انف ہے، ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ جو شملہ معاہدہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر آپ مان بھی لیں کہ اس کی حیثیت ہے، لیکن یہ جو ہے یہ یو این ریزولوشن کو اوور رائڈ نہیں کر سکتا۔ یو این ریزولوشن ہائر لیول پہ ہیں، تو یہ بھی ریزن ہے کہ ہمیں ایکشن لینا چاہیے، اور یہی ہماری کوشش ہے برطانیہ کے نقطہ نظر سے کہ ہم یہاں پہ ہمارے پاس اے پی پی جی کشمیر ہے جو اچھی خاصی اسٹرانگ ہو رہی ہے، اور دن بدن اس میں اور جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں اس کو جوائن کرتے ہیں، تو ہمارا یہ اس پہ کام کرنے کا ٹارگٹ ہے یہ کہ یہ جو پوزیشننگ برٹش گورنمنٹ کی ہے اس کو شفٹ کیا جائے، اور یہ بات کہہ دینا جی کہ اس بائی لیٹرل میٹر بٹوین انڈیا اور پاکستان یہ ریڈنڈنٹ ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اس کا کوئی تعلق گراؤنڈ ریالٹی سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق نہیں ہے گراؤنڈ ریئلٹی۔ آپ نے بالکل ایگزیکٹلی بہت 100% صحیح بات کہی ہے ڈاکٹر صاحب۔ آپ چونکہ شیڈو ڈپٹی اپوزیشن لیڈر ہیں ہاؤس کے اندر، آپ کی چونکہ ظاہر وہاں پہ ایک بڑی لابی ہے، بڑی پارٹی ہے آپ کی، آپ اپنی پارٹی کے اندر کیا اس طرح کی گروپنگ نہیں کر سکتے کہ اس گروپنگ کو آپ استعمال کریں پارلیمان کے اندر؟ جی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ اس وقت جو ہماری حکمت عملی ہے وہ یہی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ لیبر پارٹی کے اندر یہ ایک مضبوط جماعت ہونی چاہیے جو کشمیر کوز کے لیے کھڑے ہوں، تو یہ ہے، اور ابھی ریسنٹلی ہم نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے جس میں اے پی پی جی کشمیر کے نقطہ نظر سے بھی ہے جو کراس پارٹی ہے، لیکن صرف لیبر کے نقطہ نظر سے بھی گروپنگ ہے، اور جو فرینڈز آف کشمیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کا کام وہ کر رہے ہیں۔
جس میں دونوں طرف کے کشمیری لوگ بھی انوالو ہیں، آکوپائڈ کے لوگ بھی ہیں اور پاکستان آزاد کشمیر کی طرف سے لوگ بھی ہیں، اور دوسرے پارلیمنٹیرین جو ہیں جو پاکستانی انڈین تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو دوسرے انڈیجنس وائٹ کہہ لیں یہ جو ممبر ہیں وہ بھی ہیں، اور اس کو جو لیڈ کر رہا ہے وہ اسی طرح یہاں کا باشندہ ہے جو اس کو لیڈ کر رہا ہے. تو وہاں پہ بھی ہم اپنی اس آواز کو مضبوط کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہماری کوشش یہ بھی ہو رہی ہے کہ جو دوسری بڑی جماعتیں ہیں جیسے کہ لبرل ڈیموکریٹ پارٹی ہے، کنزرویٹو پارٹی جو حکومتی پارٹی ہے، ان کے اندر بھی یہ گروپنگ اب سیٹ اپ ہو چکی ہے جو اس پہ کام کر رہے ہیں، جو اپنی ہی گورنمنٹ پہ پریشر بھی ڈال رہے ہیں کہ اس ایشو کو، ہیومن رائٹس کو جو ہے اویئرنس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے اور انڈیا کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہمارے پاس اسکاٹش نیشنل پارٹی ہے، ان میں بھی لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک تو جو اے پی پی جی کشمیر ہے، ہم سب کا فرض بنتا ہے جو پرٹیکولرلی برطانیہ کے اندر آباد ہیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے ایم پی کے پاس جائیں، ان سے ملاقات کریں، ان کو جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، جو سفرنگ ہے اس کو بتائیں، اور ریکویسٹ کریں کہ وہ ایم پی جو اے پی پی جی ہے کراس پارٹی اس کو بھی جوائن کریں، اور اپنی پارٹی کے اندر جو کشمیر پہ ہے اس کو بھی جوائن کریں. تو جتنی یہ زیادہ مضبوط ہوں گے آپ سمجھیں کہ اتنا ہی زیادہ کشمیر کی آواز برطانیہ پارلیمنٹ میں مضبوط. جی ڈاکٹر صاحب اس سے بھی زیادہ امپارٹنٹ بات، آپ چونکہ پچھلے سیشن میں یورپین پارلیمنٹ میں رہی، یورپین پارلیمنٹ میں پورے یورپ سے اس کے ہر ملک کے نمائندے وہاں پر موجود ہوتے ہیں. وہ ایک بہت بڑا فورم تھا جہاں پہ آپ موجود تھے، آپ نے اپنا پورا ٹینیئر انجوائے کیا وہاں پہ. اس ٹینیئر میں جو آپ نے وہاں پہ انجوائے کیا، آپ نے کشمیر پر کس حد تک وہاں پہ گروپنگ کی، کس حد تک وہاں پہ بات کی، اور آپ نے کیا محسوس کیا کہ جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ جو نمائندے موجود ہیں وہ اس مسئلے کو کس طرح میں کس طرح دیکھ رہے ہیں وہ؟ جی، جو یورپین پارلیمنٹ ہے آپ نے صحیح کہا، یہ بہت بڑی دنیا میں پارلیمنٹ میں 28 ممالک پہ بنی ہوئی پارلیمنٹ تھی، اور اس میں وہاں پہ کام ہونا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ جو دوسری بات یہ ہے کہ اکنامک بیس جو ہے ٹریڈ اگریمنٹ کا نقطہ نظر سے جو ہے، اس لحاظ سے بھی یورپین پارلیمنٹ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ون آف دا ٹاپ پاور ہیں اکنامک نقطہ نظر سے بھی. اور اس کے ساتھ جو ہیومن رائٹس کا پوائنٹ آف ویو ہے، اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھے خاصے مضبوط ہیں، اور اس کو وہ کنیکٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی جو ٹریڈ اگریمنٹ ہے اس کے ساتھ. تو یہ ایک بہت ہی پازیٹیو چیز ہے. تو اس پہ ہم کام کرتے رہے ہیں. وہاں پہ بھی ہم نے فرینڈز آف کشمیر سیٹ اپ کیا ہوا تھا، جس میں جو مین پارٹیز تھے ان کے لیڈرشپ کو ساتھ ملا کے ان پہ سیٹ اپ کیا ہوا تھا، اور اس وہاں پہ ریگولر ہم ایکٹیویٹیز بھی کرتے رہے تھے. اور ہیومن رائٹس کے جو کچھ چیزیں ہم نے شروع کی تھی وہ آپ نے پچھلے کچھ سالوں میں دیکھا کہ اس پہ ایکشن بھی ہوئے ہیں، مختلف ریزولوشن بھی آئے ہیں جو سکسیسفل رہے ہیں. تو یہ وہ کام ہے جو ہوتا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سچویشن اب کسی حد تک بدل چکی ہے. تو اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو اس کام کرنے کے بعد جو انڈین لابی ہے یہ بہت متحرک ہو چکی ہے، اور وہاں پہ بہت ایکٹیو ہیں اور کام کر رہے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں. تو اس پہ ہمیں میچ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی ایکٹیویٹی اپنی کو اور بڑھائیں. دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کیونکہ برطانیہ خود یورپین پارلیمنٹ کے اندر حصے میں تھے تو ان کی آواز تھی، اور یہ ایک مین بل ورک کی طرح کام کر رہے تھے ہمارے مفاد کے نقطہ نظر سے، کشمیری بہن بھائیوں کی جو ظلم تھے اس کی آواز ہونے کے نقطہ نظر سے. لیکن کیونکہ یہ بریکسٹ ہو چکا ہے تو برٹش یورپین پارلیمنٹیرین اب نہیں رہے. تو اس میں ہمیں ڈبل ایکٹیویٹیز کو بڑھانے کی ضرورت ہے. جو دوسرے ہمارے یورپین ممالک میں لوگ آباد ہیں جو انسانیت کا جذبہ رکھتے ہیں، جو کشمیر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو ان کو اب اس لابنگ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور جو وہاں کے یورپین ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ان تک پہنچنے کی ضرورت ہے. آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آپ خود اگر کوشش نہیں کریں گے تو پارلیمنٹیرین والوں کے پاس بہت سے مختلف لیول پہ کام ہوتے رہتے ہیں، مختلف لابیز آتی رہتی ہیں، لیکن جو سب سے مضبوط لابنگ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے جو کنسٹیچوئنٹ لوگ ہوتے ہیں
وہ اپنے نمائندے کو پکڑیں اور ان سے بات کریں، ان کو نشاندہی کریں کہ کیا ہو رہا ہے، ان کو اکوپ کیا جائے اور ان کو ریکویسٹ کی جائے کہ وہ یہ آپ کی آواز بنے، کیونکہ وہ آپ کے ریپرزینٹیو ہیں تو وہ ضرور پھر آپ کی آواز بنیں گے۔ لیکن یہ کام نہیں ہوگا اگر آپ گھر پہ بیٹھے رہیں اور سمجھے کہ کسی اور نے کرنا ہے۔ تو یہ وہ کام ہم نے کرنا ہے اب، کہ اپنی ایفرٹ کو ڈبل کرنے کی ضرورت ہے یورپین پارلیمنٹ کے اندر، اور اس میں یہ کشمیریوں کی آواز کو فردر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ وہاں پہ بہت سی اچھی تنظیمیں بھی ہیں جن کے ساتھ میں نے مل کے بہت اچھا کام کیا تھا اور اب بھی وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جس میں ہمیں اور آرگنائز ہو کے اس آواز کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ہاؤس جو پارلیمنٹ ہے، یورپین پارلیمنٹ ہے، اس کے اندر کا ماحول کیسا ہے کشمیر کے بارے میں؟ جی سمپل اسٹریٹ فارورڈ ہے جی، ماحول تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ جو ہیومن رائٹس ایلیمنٹ ہے یہ بہت سٹرونگ ہے۔ یہ مختلف لیول پہ ہاؤس کے اندر جو ہے اس کو ویلیو کیا جاتا ہے۔ تو آپ جتنا زیادہ اس ہیومن رائٹس کو سامنے لا سکتے ہیں، جتنا اوتھینٹک انفارمیشن کو سپلائی کر سکتے ہیں، تو اتنی آپ کی آواز مضبوط ہوگی، اور پھر آپ کو موقع ملے گا کہ کیونکہ انڈیا بھی بہت بڑا ملک ہے اور تجارت کی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، نیگوشیشن بھی چلتی رہتی ہیں، تو کیونکہ آپ اس ہیومن رائٹس کو مضبوط کریں گے تو یہ ایک اچھا خاصا پریشر بن جائے گا انڈیا کے خلاف، اور انڈیا کو بھی پھر اس پہ ریئیکٹ کرنا پڑے گا۔ تو یہ وہ کام ہے جس کو ہم نے کرنا ہے۔ تو یہی وہاں پہ سچویشن ہے۔ یہ آپ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ انڈیا نے اپنی اس لابی کو اور زیادہ مضبوط کر دیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں الیکٹ ہوا تھا تو اس وقت انڈین ٹائمز میں یہ بات لکھی گئی تھی، انہوں نے خود لکھی تھی کہ بھائی یہ آدمی جو الیکٹ ہو کے آیا ہے یہ انڈیا کے لیے اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آواز کشمیر کی بنے گا، اس کی ریکارڈ ہے کشمیر پہ کرنا۔ تو وہ یہاں تک دھیان رکھتے ہیں کہ کون ممبر آف پارلیمنٹ بن کے آ رہے ہیں، تو ان کی بیک گراؤنڈ ہسٹری کیا ہے، تو وہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے اور الائز پیدا کریں، الائنس بلڈ کریں۔ دوسرے بھی این جی اوز وغیرہ کام کرتی ہیں جو ہیومن رائٹس پہ کام کرتی ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل والوں کے ساتھ جو ظلم انڈیا کر رہا ہے، جس طرح ان کے بینک اکاؤنٹ کو بند کیا ہوا ہے، جس طرح انہوں نے وڈرو وہاں سے کیا ہوا ہے کہ وہاں پہ وہ کام انڈیا میں نہیں کر سکتے، کشمیر میں نہیں کام کر سکتے۔ تو یہ وہ اس طرح کی تنظیمیں ہیں جن کے ساتھ اور بھی تنظیمیں ہیں، ان سب کو ملا کے ہمیں اپنی آواز کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بہت ہی پرسنل آپ سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر اس وقت 3 ڈیفرنٹ قسم کے تھاٹس فارم کر رہی ہیں۔ ایک ایسا آپ اب ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ الگ کر دیں۔ ایک سینٹیمنٹ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کے رہیں، اور ایک سینٹیمنٹ ایسا بھی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ خود مختار کشمیر ہونا چاہیے، ایک الگ اسٹیٹ ہونی چاہیے، سورن اسٹیٹ ہونی چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں مسئلہ کشمیر کا سب سے بہترین حل کون سا ہے؟ جی سب سے بہترین حل وہی ہے جو کشمیری خود فیصلہ کریں۔ تو میرے لیے سب سے پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ یہ مین پارٹی جو اس سارے سچویشن کے اندر ہیں وہ کشمیری ہی ہیں۔ اس کے بعد بات ہے کہ بھائی چوائس ان 3 میں سے کون سی ہے۔ میری ذاتی پریفرنس ہے، میں کلیئر ہوں اس پوائنٹ پہ، میں سمجھتا ہوں کہ جو فارمولے کے مطابق ڈویژن ہوا ہے، اس فارمولے کے ساتھ اگر چلتے ہوئے کشمیری جو ہیں، کیونکہ میجارٹی مسلمان ریاست کے اندر ہیں، تو یہ پاکستان کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اس طرح پاکستان جو بھی اور زیادہ مضبوط ہوگا اور کشمیر بھی مضبوط ہوگا، کشمیر کو ایکسس ملے گا فردر اور اسٹرینتھ بنے گی۔ کیونکہ اگر جو بات علیحدگی کی کرتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کشمیری اس چیز پہ فیصلہ کریں، تو جہاں 57 58 مسلمان ملک ہیں ایک اور بھی ہو جائے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وائبلٹی کیا ہے، کیسے یہ چیز آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو اس نقطہ نظر سے الٹیمیٹلی ہم سب کو، چاہے وہ جو انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، چاہے وہ جو پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، چاہے جو علیحدگی پسند کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس کامن پوائنٹ پہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ یہ حق رائے کشمیریوں کی ہے، اور جو فیصلہ کشمیری کریں ہم سب کو قبول کرنا چاہیے۔ ہم سب کو اس طرح قبول کرنے سے اس سارے حصے میں، ساؤتھ ایشیا میں امن آئے گا، پروسپیرٹی آئے گی، انڈیا کی جیت ہوگی، پاکستان کی جیت ہوگی، اور کشمیریوں کی تو جیت ہو ہی گئی۔ کشمیر چونکہ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ کشمیریوں کی ڈیزائرز کے مطابق وہ کیا چاہتے ہیں اس طرح کا ہی فیصلہ ہونا چاہیے جو بھی وہ چاہتے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑا امپارٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ کشمیر اس وقت 3 بڑی طاقتوں کے درمیان میں، ایک آپ نے کہا کہ پرابلم ہے 3 طاقتوں کے درمیان میں ہے، لیکن جو ایشیا جو اتنی بڑی مارکیٹ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں چائنا ہے، انڈیا ہے، پاکستان، ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے وہاں پہ، آپ جو پروڈکٹس وہاں یہاں سے انگلینڈ ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، وہاں پہ بیچتے ہیں، بہت بڑی منڈی ہے ان کے لیے یہ، لیکن اگر وہاں پہ امن نہیں ہوگا تو یہ ساری منڈی تو ان کے لیے نقصان ہوگا نا، امن نہیں ہوگا تو منڈی تباہ ہو جائے گی، ان کی بزنس ان کا بھی کم ہو جائے گا، اکانومی ان کی بھی کم ہو جائے گی، تو کیا اس پر یہ سنجیدگی سے اس نقطے پر یہ سوچ نہیں رہے ہیں کہ یہ جو اگر ہم اس کا سلوشن نکال دیں تو اپنے جو پروڈکٹس ہیں وہ زیادہ وہاں پہ بکیں گے، اکانومی زیادہ اسٹرانگ ہوگی، زیادہ گروتھ کرے گی؟ جی، اس میں سمپل پوائنٹ تو یہی ہے نا کہ کیا آپ کسی ایشو کو شارٹ ٹرم پہ دیکھنا چاہتے ہیں یا لانگ ٹرم پہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر جو ممالک ہیں وہ اپنے مفاد کے نقطہ نظر سے شارٹ ٹرم پہ دیکھتے ہیں، اور یہ ٹریجڈی بھی ہے ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر بھی کہ ہماری جو سائیکل ہوتا ہے ٹینئر کا وہ یہی 4-5 سال کا ہوتا ہے، تو ہر ایک کی جو نظر ہے وہ نیکسٹ الیکشن جتنے تک ہی ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ سمجھتے ہیں اگر کوئی ڈسٹیبلائز چیز ہوگی تو اس میں ہمارا نقصان ہوگا، کام چل رہا ہے چلنے دے، اگر سفرنگ ہو رہی ہے تو کشمیریوں کی ہو رہی ہے، اتنی دور ہو رہی ہے، تو یہ وہ تھنکنگ ہے جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اسی چیز کو لانگ ٹرم پہ دیکھیں تو یہ کلیئر ہے کہ سب کے لیے بہتر ہے کہ اگر دنیا کے اندر امن آئے، اور ہم نے پہلے اس پہ بات کر چکے ہیں کہ یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی سیریس سچویشن ہے، اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے کہ اگر پھر کوئی جنگ اس طرح کی چلی جائے جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، دیکھیں تھوڑے تھوڑے اسکرمشز تو ہوتی رہتی ہیں، لائن آف کنٹرول کی وائلیشن ہزاروں کے حساب سے ہو رہی ہیں، یہ کنٹرولڈ چیز ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب آپ امن پہ آ جائیں گے تو پھر آپ دیکھیں، میں نارملی ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ یورپین نقطہ نظر سے دیکھیں کہ یورپ کی تاریخ یہ ہے کہ پچھلے 1000 سال کو آپ دیکھیں تو ہر 40-50 سال کے اندر یہ کہیں نہ کہیں جنگ میں ملے رہے ہیں، خود اپنے اندر ایک دوسرے کے خلاف، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے 100 سال میں انہوں نے دنیا کو 2 جنگیں دی جو ورلڈ وار تھی، تو اب ملین کا نقصان ہوا ہے جانی، تو یہ وہ حصہ ہے پھر جنہوں نے سمجھے اس بات کو کہ بھائی جنگ حل نہیں ہے، امن جو ہے حل ہے، اور اس کے تھرو انہوں نے یہ یورپین یونین پیدا کی، اور اس میں اکنامک بیس کو آگے رکھا، اکنامک کو پرسپیکٹ کی، تو جو چیز نظر پر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 70 سال سے یورپین سوئل جو ہے یورپ کے اندر ہے، یورپین یونین کے اندر ہے، یہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو خوشحالی کی ہے یہ ون آف دا بیسٹ ہے دنیا میں، جو ترقی کی گئی ہے، پروگریس کیا گیا ہے، اور جب دیکھا جائے ان کو اکنامک اسٹرینتھ کو تو یہ نمبر 1 پہ آتے ہیں دنیا میں، تو جب دیکھا جائے کہ دنیا کے باقی حصوں میں ڈیولپمنٹ کے کام کے نقطہ نظر سے تو پھر بھی یہ نمبر 1 آتے ہیں دنیا میں ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے بھی، تو یہ وہ بینیفٹ ہیں، یہ وہ ڈیویڈنڈ ہیں امن کے، تو یہ ساؤتھ ایشیا میں بھی ہو سکتے ہیں، ابھی ہم کہہ رہے ہیں ویسے بھی یہ سوچی جا رہی ہے کہ یہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن لائنز شفٹ ہو رہی ہیں تو یہ جو پاور بیس ہے یہ ایسٹ کی طرف جا رہا ہے، پرٹیکولرلی چائنا کی طرف جا رہا ہے، تو یہ کیسے انڈیا کے مفاد میں ہے کہ وہ خود ایک پھر پون بنے کسی اور لوگوں کی جنگ کے مفاد میں، وہ کیوں نہیں چاہتا کہ اس ساؤتھ ایشیا کے اندر امن آئے، اور یہاں جو ہمسائے ہیں سب آپس میں مل کے رہیں، اور جو کشمیری ہیں وہ بھی اپنا فیصلہ کریں جیسے بھی کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں ہماری کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے، تو جب 1947 میں یہ سارا صاحب کہہ سکتے تھے ایک تھا، لیکن پھر یہ ڈویژن ہوا، بنگلہ دیش بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، تو انڈیا بھی ہے، تو اگر یہ کشمیر کا بھی فیصلہ ہو جائے جس طرح چاہے ہو جائے، چاہے وہ علیحدگی ہو جائے، پاکستان کے ساتھ چلا جائے، انڈیا کے ساتھ چلا جائے، تو کیا ہے الٹیمیٹلی تو انڈیا کے مفاد میں ہے کہ امن آئے، تو امن سے پھر یہ ہے کہ جو ملینز انڈین ہیں جو پاورٹی لائن پہ ہیں تو ان کی زندگی بہتر ہوگی۔ اس وقت انڈیا جو ہے کبھی معراج یہاں سے لے رہا ہے، کہیں کہیں اور سے ویپن لے رہا ہے، ملینز جو ہے وہ جنگ کی تیاری کے لیے لے رہا ہے، پھر بھی کلیئر پوائنٹ ہے کہ اس کو جو اوور رائڈنگ سپریارٹی ہے وہ نہیں ہے ان کے پاس۔ ابھی آپ نے ریسنٹلی فیبری کے قریب دیکھا جب انہوں نے جنگی
واحد جہاز کے ساتھ کیا تو کیا رزلٹ نکلا تھا. تو یہ وہ سچویشن ہے جو نیوکلیر پاور کی سچویشن ہے, وہ ڈیٹیلنس موجود ہے پاکستان انڈیا کے نظر سے. اب چائنا انوالوڈ ہے تو یہ ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے. انڈیا افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ ٹو فرنٹ پہ وار کرے. وہ تو ایک کو ہینڈل نہیں کر سکتا تو دونوں کو کیسے ہینڈل کرے گا. مثال ٹیکنالوجی کو لے لیں, وہ بھی سچویشن کلیئر ہے. سو ہر لیول پہ جب آپ ڈیفenس کے پوائنٹ ویو سے دیکھتے ہیں تو یہ آسان بات نہیں ہے انڈیا کے لیے. تو کیوں آپ غلط رستے پہ جا رہے ہیں؟ تو یہ عوام جو ہے انڈیا کے اندر, ان کو بھی جاگنے کی ضرورت ہے اور پیسے ڈالنے کی ضرورت ہے. یہ وار مونگری کی جو میڈیا وہاں پہ پلے کیا جاتا ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا, اور فائدہ تبھی ہونا ہے جب امن آئے گا سب کے لیے. امن آئے گا سب کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کنٹرول لائن کی بات کی کہ اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے, آئے روز فائرنگ ہوتی ہے. میں پچھلے 2 ویکس پہلے کی بات کرتا ہوں, نیلم میں بہت شدید قسم کی فائرنگ کا تبادلہ ہوا, جس کی وجہ سے نیلم کا ایک گاؤں جلا دیا گیا. وہاں پہ 5-6 کیجویلٹیز ہوئی وہاں پہ. اس کے بعد ایک چھوٹی معصوم بچی کو کھوئی رٹا میں مارا گیا, شہید ہوئی وہ. ڈاکٹر صاحب آئے روز یہ شکایت ہوتی ہے کنٹرول لائن پہ, روزانہ ہوتی ہے, دوسرے دن, چوتھے دن, 5ویں دن, ہر صورت میں ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جنیوا کنونشن جو ہے یہ تو اس کی بھی خلاف ورزی ہے کہ آپ سول آبادی پہ فائرنگ کریں, آپ سول آبادی کو نشانہ بنائیں. ڈاکٹر صاحب آپ 2 بڑے ایوانوں میں رہے, ابھی بھی آپ پارلیمان میں ہیں اور اس کے پہلے بھی آپ پارلیمان میں رہے, اتنے بڑے پارلیمان میں رہے. ڈاکٹر صاحب کیا کبھی آپ نے اس ایشو کو وہاں پہ ہائی لائٹ کیا کہ جو کنٹرول لائن پہ فائرنگ ہوتی ہے روز بعد روز ہوتی ہے اور دونوں اطراف میں سول آبادی کو نشانہ بنایا جاتا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا آپ نے کبھی اس ایشو کو وہاں پہ ڈسکس کیا؟ جی, پہلی بات تو میں کہوں یہ نہیں صحیح بات کہ دونوں اس طرح کرتے ہیں. آئی تھنک جو ہسٹوریکل پوائنٹ ہے وہ فرق ہے دونوں میں. آپ کو ہمیشہ جو پاکستان کی طرف سے ریسٹرینٹ ہوتا ہے کہ کیسے جوابی کارروائی کی جاتی ہے. میں وائس پریزیڈنٹ سیکیورٹی اور ڈیفنس کر رہا ہوں یورپین پارلیمنٹ میں, مجھے اس سچویشن کا پوری طرح علم بھی ہے. میں سمجھتا ہوں اس کی طرح کہ آواز اٹھائی بھی گئی ہے اس بار بھی اور پہلے بھی اٹھائی گئی ہے. جو بات آپ ڈیمیج کی نیلم ویلی کی بات کر رہے ہیں, جو لوگوں کے کچھ نقصان ہوئے ہیں وہ برطانیہ میں آباد ہیں, اور ان میں سے کچھ کاؤنسلر بھی ہیں جنہوں نے خود اس کو ڈائریکٹلی یہاں پہ دونوں پارٹیوں کے ساتھ بھی وقت چیز کو اٹھایا ہوا ہے. تو یہ جو نقصان ہوا ہے یہ کچھ لوگ ایکچولی برٹش سٹیزن ہیں, ان کی جو وہاں پہ مالکیت ہے ان پہ بھی نقصان ہوا ہے. تو یہ وہ کلیئر سچویشن ہے جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ نے صحیح فرمایا کہ جنیوا کنونشن کے نقطہ نظر سے بھی سویلین کو ٹارگٹ کرنا کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے. اور مجھے اس بات پہ افسوس بھی آتا ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ یو این کے آبزرور بھی موجود ہیں, تو ان کو کلیئرلی یہ بات کہنی چاہیے کہ وائلیشن کہاں سے ہو رہی ہے. اب تک یہ بند کمرے میں باتیں ہوتی ہیں, بند کمرے میں بات نہیں ہونی چاہیے. جو سامنے نقصان ہو رہا ہے, جانی نقصان ہو رہا ہے, جو اینیمل ہوتے ہیں ان کا نقصان ہو رہا ہے, جو پراپرٹی ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے, تو ان کو صاف بات کرنی چاہیے بھائی کون جو ہے وائلیشن کر رہا ہے, تاکہ جو دوسری دنیا ہے, ریسٹ آف ہے, وہ صحیح جگہ کو آئیں اور صحیح آواز اٹھا سکیں. صحیح جگہ پہ آئیں اور صحیح آواز. خواتین و حضرات, ہم آپ کے جو کویسچنز ہیں ان کو پروگرام کے آخری حصے میں انٹرٹین ضرور کریں گے. آپ کا جو بھی کویسچن ہے اپنے کومنٹ کے ساتھ کویسچن لکھیے, ہمیں ضرور سینڈ کریں, ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آپ کو کویسچن ضرور انٹرٹین کروائیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا فائرنگ صرف ایک طرف سے ہوتی ہے, آپ چونکہ سیکورٹی ایڈوائزر رہے یورپین پارلیمنٹ میں. نہیں, لیکن میں نے یہ نہیں کہا, نہیں, مجھے کلیئر کرنے دے, میں نے کہا کیا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ایک طرف سے ہوتی ہے. کلیئرلی پاکستان جوابی کارروائی کرتا ہے. ابھی جو بات آپ کر رہے ہیں اس وقت بھی پاکستان نے نیکسٹ ڈے پہ کارروائی کی تھی, اور جہاں سے یہ شیلنگ وہاں سے کر رہی تھی وہاں پہ پن پوائنٹ کرنے کے بعد اس سیٹلائٹ کو استعمال میں شور ہے انہوں نے کیا ہوگا, اس کے بعد انہوں نے جواب کارروائی کی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی طرف سے ریسٹرینٹ ہو کے ہوتی ہے. نہیں, یہ فرق ہے, یہ نہیں کہ میں وہ نہیں ایگری کرتے, کرتا ہوں. وہ بھی میں کرتے ایگری, ہیں, ڈاکٹر صاحب میں لیکن آپ سے جو ایگری کرتا نقصان ہوں. زیادہ ہوتا ہے وہ اس طرف سے ہوتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ایگری جی, کرتا ہوں, اس میں تو آپ سوال کریں پھر. کوئی دو رائے نہیں ہے. جی, انڈیا کرے تو پاکستان کو جواب دینا پڑتا ہے, لیکن آبادی دونوں طرف سے سول آبادی ہی نشانہ بنتی ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سول آبادی جب نشانہ بنے گی تو یہ جو جنیوا کنونشن ہے اس کی خلاف ورزی ہے, اور جو کشمیری ہیں ان پر ڈائریکٹ گولیاں برسائی جاتی ہیں. لیکن اس ایشو پہ آپ اگر
اس پارلیمان میں بات کر لیں کہ جو سول آبادی پہ فائرنگ ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. چلو بھائی وہ کہتے ہیں بائی لیٹرل ایشو ہے, سالو ہو جائے گا, وہ فینس کے باہر بیٹھنا پسند کرتے ہیں, یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ٹھیک, لیکن سول آبادی پہ فائرنگ نہ ہو. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی. یہ تو آپ نے کلیئر پوائنٹ کر دیا ہے کہ خود یہ چیز جو ہے جنیوا کنونشن کے خلاف ہے. تو برطانیہ کو اس چیز کا بھی تو علم ہونا چاہیے, اور یہ چیز ہو رہی ہے. میں آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ بند کمرے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ لائن آف وائلیشن جو ہوتی ہے, لائن آف کنٹرول پہ کیا ہو رہا ہے, یہ رپورٹ ہوتی ہے UN کے اندر. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہ بند کمرے میں ہوتی ہے, اور میں سب یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بند کمرے میں نہیں بلکہ اوپنلی کہنا چاہیے کہ بھائی کون اس کے وائلیشن کر رہا ہے. دیکھیں ابھی ہم یہاں پہ بحث کر رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے, تو آپ عرض کر رہے ہیں کہ دونوں طرف سے نقصان ہو رہا ہے. کلیئرلی نقصان تو ہو رہا ہے, لیکن کلیئر ہونا چاہیے نا کہ جو انسٹیگیٹر ہے, جو وائلیشن کر رہا ہے, وہ کون ہے. تو جب یہ چیز سامنے آئے گی تو دنیا کے لیے بہتر ہے, آپ کے لیے بھی, میرے لیے بھی, اور جو پاورز دوسری ہیں ان کے لیے بھی کلیئر پتہ چلے کہ اگریشن کس طرف سے آ رہی ہے. بالکل اس میں اگری کرتا ہوں آپ سے. ڈاکٹر صاحب ایک اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کو بہت بڑے جو برٹش کشمیری ہیں یا برٹش پاکستانی ہیں ان کی سپورٹ حاصل ہے, وہ آپ کو ووٹ بھی کرتے ہیں اور سپورٹ بھی کرتے ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب کیا وہ آپ کو فورس نہیں کرتے کہ آپ پارلیمان کے اندر اس ایشو کو لے جائیں, اس کو ہائی لائٹ کریں, اس کو مطلب اس کے حل کی طرف کوئی قدم اٹھائیں, وہ آپ کو فورس نہیں کرتے؟ جی پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں جس حلقے سے منتخب ہوں تو یہ ایک اچھا خاصا ڈائیورس حلقہ ہے, اور اس حلقے کے اندر پاکستانی بھی ہیں, کچھ کشمیری بھی ہیں, کچھ انڈین بھی ہیں, اور بہت سے ممالک کے لوگ بھی وہاں آباد ہیں. لیکن جو میجارٹی میرے لوگ جو مجھے منتخب کرتے ہیں وہ ایکچولی نان ایشین ہوتے ہیں, ان کا ایشیا کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. تو میں پہلی جو میری رسپانسبلٹی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مجھے وہاں بھیجتے ہیں. تو وہ اس نقطہ نظر سے مانچسٹر گورٹن کا جو علاقہ ہے, اس کی ضروریات کی جو چیزیں ہیں اس پہ کام کرنا میرا پہلا کام ہے. اس کے علاوہ پھر بات یہ آ جاتی ہے کہ دنیا میں اگر کہیں اور چیزیں ہیں تو کیا کیا پہ میں کر سکتا ہوں. تو اس نقطے پہ جب میں MP بنا تھا پہلی بار, اس وقت میں نے اپنی عوام کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ جو پالستان ایشو ہے اور جو کشمیر ایشو ہے, اس دونوں کو میں آواز اٹھاؤں گا جب بھی مجھے موقع ملے گا. اور یہ چیز آپ کے سامنے ہے, چاہے میں کشمیر کے نقطہ نظر سے یورپین پارلیمنٹ میں تھا اور پالستان کے لیے بھی میں نے کام کیا, میرے ہوتے ہوئے وہاں پہ ریکگنیشن پالستان کے ریزولوشن پاس ہوا تھا بہت بڑی میجارٹی کے ساتھ. اسی طرح یہاں پہ بھی کام کر رہا ہوں. تو ابھی نیکسٹ ویک میں نے ایک بہت بڑا پروگرام رکھا ہوا ہے زوم پہ, جو فلسطین کے ساتھ سولیڈارٹی کے لیے کام ہے. تو یہ کام میں پہلے بھی کرتا رہا ہوں, آگے بھی کرتا رہوں گا. لیکن یہ بات یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے پریشر ڈالیں, وہ نہ بھی پریشر ڈالیں, کچھ بھی نہ مجھے کہیں تب بھی میں کروں گا, کیونکہ بات یہ حق سچ کی ہے, یہ انصاف کی بات ہے. اور دنیا میں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے, چاہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہوں یا کسی اور کے خلاف ہوں, وہ آواز اچھے انسانیت کے نقطہ نظر پہ میرا فرض ہے. جی ڈاکٹر صاحب ایک اور کوشچن ہے جو بریگزٹ والا ہے. کوشچن بریگزٹ ہو گیا ہے, آلموسٹ ڈن ہے بریگزٹ, لیکن بریگزٹ کے بعد کیا تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں اس آپ کی طرف اور آواز اس نہیں طرف؟ آ رہی مجھے. ابھی آ رہی ہے؟ ابھی آ رہی ہے آپ ڈاکٹر کی صاحب؟ آواز نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے آپ کا ابھی آ رہی ہے آواز؟ ڈاکٹر صاحب کیا سن رہے ہیں آپ مجھے؟ خواتین حضرات, ڈاکٹر افضل خان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ان کو چونکہ میری آواز نہیں جا رہی تھی, ہو سکتا ہے ان کے ڈیوائس سے کوئی کیبل ہل گئی ہو یا کوئی بھی ایشو ہوا ہو, دوسرا ایشو. لیکن وہ مجھے جو ہی دوبارہ جوائن کریں گے تو ہم بات ان سے کرتے ہیں دوبارہ. ڈاکٹر صاحب اس وقت برٹش پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں اور شیڈو ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بھی ہیں.
اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب یورپین پارلیمنٹ میں رہے ہیں، تو ابھی ہم چونکہ ڈاکٹر صاحب سے بریگزٹ کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز میری آ رہی ہے ابھی؟ جی میں اب آ رہی ہے، پہلے کٹ ہو گئی تھی ڈاکٹر کسی صاحب وجہ سے۔ ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب میں پوچھ کے رہا تھا کہ بریگزٹ تقریباً ڈن ہے، لیکن بریگزٹ میں آپ اس طرف اور اس طرف کیا تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں؟ جی آپ یہ نہ کہیں کہ تقریباً بریکسٹ ہو چکا ہے۔ اب جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیل ہے وہ اس سال کے آخر تک کیا ڈیل ہوتی ہے، تو اس پہ نیگوشیشن چل رہی ہیں۔ تو میں تو پہلا پوائنٹ بریکسٹ کے نظر سے ہے کہ میں تو اس چیز کے حق میں نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمسایوں کے ساتھ جو ہم چل رہے تھے ساتھ ہی چلتے رہنا چاہیے تھا، لیکن اگر ہم جو بھی وجہ ہے، کیونکہ یہاں پہ ریفرینڈم ہوا تھا اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہمیں لیو کرنا ہے، تو ٹھیک ہے، میں ڈیموکریٹ ہوں، میں ڈیموکریٹک پروسیس کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ تو اس نقطہ نظر سے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو اگریمنٹ ہے یہ اس لیول پہ ہونی چاہیے جس میں منیمم ڈسٹرکشن ہونی چاہیے۔ جس طرح ہمارا کام چل رہا تھا اکنامک کے نقطہ نظر سے، اس کو زیادہ سے زیادہ اس کے قریب رکھا جائے، تاکہ ہم جو ہمسائے ہیں یہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ اس وقت بھی ہمارے کوئی 47-50% کے قریب جو ہماری تجارت ہے، ٹریڈ ہے، یہ یورپ کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں اور زیادہ خواب دیکھنے کی بجائے پہلے جو ہمارے ہیں ان کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ پھر کسی اور ملک کے ساتھ آپ اگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کرنا چاہیے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ حکومت اس نقطہ نظر سے کیا ڈیل لے کے آتے ہیں۔ تو اگر اچھی ڈیل لے کے آئیں گے تو پھر سپورٹ میں کروں گا۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ ڈیل اچھی نہیں ہے تو پھر میں لائکلی یہ ہے کہ میں ابسٹین کروں گا، کیونکہ میں اس حق میں تو نہیں ہوں کہ کوئی ڈیل نہ ہو۔ کوئی بھی ڈیل جو ہے وہ نہ ڈیل ہونے سے بہتر ہے، لیکن حکومت کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو پسند کریں گے کہ نو ڈیل ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم کے لیے، برطانیہ کے خود فیوچر کے لیے، برطانیہ کی سلامتی کے لیے بھی یہ چیز اچھی نہیں ہے، ڈیل ہونا ہی بہتر ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس نوبت یہ آ جاتی ہے کہ ڈیل نہیں ہوتی، اگر ڈیل نہیں ہوتی تو اس میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ فری ٹریڈ جو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا، فری موومنٹ ختم ہو جائے گی، تو یہ ساری چیزیں کیا ختم ہو جائیں گی؟ ظاہر ہے اگر آپ کے اگریمنٹ نہیں ہے تو پھر آپ کو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی بیس پہ کرنا پڑے گا، یا پھر الٹیمیٹلی کوئی اگریمنٹ کرنی پڑے گی جو نیگوشیٹ کرنی پڑے گی۔ نارملی جو کسی ملک کے ساتھ اگریمنٹ کی جاتی ہے تو یہ 4-6 سال لگ جاتے ہیں، یہ کافی کمپلیکس ڈیٹیلڈ آپریشن ہوتا ہے، تو اس نقطہ نظر سے بہت ٹائم کا پرابلم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اب ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ابھی اس وقت جو ہے کووڈ-19 کے نقطہ نظر سے پوری دنیا کی اکنامی کو ہٹ آیا ہے، برطانیہ کو ون آف دا ورسٹ ہٹ آیا ہوا ہے، تو اس کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو کیا اس طرح کی انسرٹنٹی کے ہوتے ہوئے فردر انسرٹنٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اکنامک نقطہ نظر سے؟ لیکن اس کے ساتھ دو اور مسئلے بھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ناردرن آئرلینڈ کا پیس ہے اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے کسی حد تک یورپین یونین کے ساتھ بھی، وہ اسی لیول تک وہ گارنٹر بھی سمجھ سکتے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پیس جو یہ ہے ان کا ناردرن آئرلینڈ میں، اس پہ خطرہ نہیں آنا چاہیے، اور یہ بھی خطرے کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا خطرہ ہے وہ جو اسکاٹ لینڈ ہے اس کے نقطہ نظر سے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ سال پہلے یہاں پہ وہاں پہ انڈیپینڈنس کا ریفرینڈم ہوا تھا، جو بہت ہی کلوز مارجن سے ہم جیتے تھے کہ بھائی یونٹی رہنی چاہیے۔ تو اگر اس نقطہ نظر سے کلیئر ہے کہ جو اسکاٹ لینڈ والے ہیں وہ یورپ کو نہیں چھوڑنا چاہتے، انہوں نے ووٹ رہنے کے حق میں دیا ہوا تھا، تو اگر آپ بالکل کوئی اچھی سمجھوتا نہیں کریں گے تو اس میں پھر اسکاٹ لینڈ کے انڈیپینڈنس آنے کا بھی خطرہ ہے، جس سے خود آپ نے جو نقصان آپ کر رہے تھے یورپین نقطہ نظر سے، تو یہ نقصان اپنے گھر میں لے آئیں گے اور خود اپنی یونٹی کو خطرے میں ڈالیں گے۔ جی خود خطرے میں ڈالیں گے، تو اس میں چونکہ دونوں اطراف کا نقصان ہو سکتا ہے، ظاہر ہے جب فری ٹریڈ اور یہ نہیں ہو دونوں اطراف، لیکن جو یورپین ہیں اسپیشلی جو یورپ والے ہیں، تو ان کے وہاں پہ جو رہنا ہے، چونکہ میرے ایک آڈینس ہے ان کا یہ بھی کوشچن ہے کہ وہاں پہ جو رہنا ہے ان کا، تو کیا یہ ختم کر دیا جائے گا وہاں پہ سسٹم؟ نہیں، میرے خیال میں یہ ایکسپٹ کیا جائے گا کہ دونوں طرف لوگ آباد ہیں،
تو جیسے چیز ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے دونوں طرف سے، اور اس کے بعد جو نہیں ہے تو وہ کلیئرلی امیگریشن بل یہاں برطانیہ کے اندر آ رہا ہے نیکسٹ جنوری میں، اس میں یہ چیز کو دیکھا جائے گا کہ آگے کا جو امیگریشن پالیسی ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے میں شیڈو امیگریشن منسٹر رہا ہوں، تو میری اس وقت بھی یہ پوزیشن تھی کہ یہ ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہے، جو ہمارا امیگریشن پالیسیز برطانیہ کے اندر ہے یہ پیس میل ڈیولپ ہوئی ہیں، تو اس وقت کافی کمپلیکس ہوئی ہیں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وہ برطانیہ کے خود مفاد میں نہیں ہے جو امیگریشن پالیسی برطانیہ کے اندر ہے۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں نئی امیگریشن پالیسی لانے کی ضرورت ہے، جو کہ بنیادی طور پہ امپروو کی جائیں اور برطانیہ کے مفاد کے لیے تیار کی جائیں، اور جو انصاف پہ ہوں، تاکہ سمپلیفائی امیگریشن سسٹم ہونا چاہیے تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، تو لیکن وہ برابر ہونا چاہیے۔ اس وقت جو ڈفرنس ہے وہ یورپین یونین کی امیگریشن جو ہے اس کے نقطہ نظر ڈفرینٹ ہے، اور نان یورپین امیگریشن سسٹم ڈفرینٹ ہے، تو کم از کم یہ جو ڈیول سسٹم آپریٹ ہو رہا تھا یہ ختم ہو کے ایک سنگل امیگریشن سسٹم ہونا چاہیے ود ورلڈ۔ سنگل امیگریشن سسٹم میں جو یورپین ہے اور جو باقی دنیا ہے ان کے لیے ایک ہی سسٹم ہوگا، وہ ایک ہی طریقے سے امیگریشن اپلائی کریں گے اور ایک ہی طریقے سے جائیں گے۔ جی یہی میں سمجھتا ہوں انصاف کا تقاضا ہے، لیکن جو آلریڈی ہیں، چاہے وہ برٹش یورپ کے اندر آباد ہیں یا یورپین یہاں پہ آباد ہیں، یہاں بھی کوئی 3 ملین کے قریب یورپین آباد ہیں، تو ان کو حق ہونا چاہیے کہ وہ کیری آن کر سکیں، اسٹے کر سکیں، ان کی زندگی کو اپ روٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی جو برٹش یورپ کے اندر آباد ہیں ان کو۔ انفرادی طور پہ کوئی کرنا چاہے تو یہ اس کی مرضی ہے، لیکن ایز اے اسٹیٹ پالیسی ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ان کو الاؤ کرنا چاہیے اور یہ کیری آن رہ سکے، چاہے وہ ای یو سٹیزن ہیں یا برٹش ہیں، جہاں پہ بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک ہمارے کوشچنر ہیں، انہوں نے دبئی سے ہمیں کوشچن بھیجا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 1846 سے لے کر 1947 تک برطانیہ نے 101 سال جو مہاراجوں کو کشمیر پر مسلط کر کے رکھا ہوا تھا، اور ان مہاراجوں نے کشمیریوں پہ ظلم بھی بہت کروائے ہیں، اور معاہدے امن کی صورت میں انسانوں کی خرید و فروخت بھی ہوئی ہے، اس کو کبھی بھی پارلیمان کے اندر نہیں اٹھایا گیا، کیا اس پہ ایشو پہ کوئی اس طرح کا ان کا کوشچن ہے کہ کوئی ڈسکشنز کبھی ہوئی ہیں؟ جی ماشاءاللہ بھائی صاحب نے بہت اچھی ایک تاریخی نقطہ نظر کا سوال کیا ہے۔ دیکھیں جی، میں بڑا پریکٹیکل انسان ہوں، جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے اس کو پہلے ختم کریں، اس کے بعد جو تاریخ میں چیزیں ہوئی ہیں اس کو دیکھ لیں گے۔ اس وقت جو کرنٹ ہے اس کو ہی نہیں حل ہو رہا، تو آپ تاریخی نقطہ کو چھیڑنا چاہتے ہیں۔ جو اس وقت جو امپارٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ابھی کی جو صورتحال ہے اس پہ ہم قابو پائیں، تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو ریاست جموں کشمیر کے اوپر جو آزادی پہ جو اس طرف ہو رہا ہے، یا جہاں کہیں بھی اس کی آواز ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں اس پر؟ آپ کا کیا اس کا آخری اپنا 2 منٹ کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو؟ جی، میں ان کو سولیڈیرٹی کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ، اور ساتھ یہ کہوں گا کہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو آزادی کی تاریخیں ہوتی ہیں، تاریخ جہاں پہ بھی ہوئی ہے دنیا بھر میں، اور جب بھی ہسٹری میں آپ دیکھیں گے تو قربانی دینی پڑتی ہے، قربانی کے بغیر آزادی کبھی نہیں ملتی۔ اور اس کے ساتھ جو اچھی بات یہ ہے کہ آزادی کی تاریخ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔ اس کو آپ ڈیلے کر سکتے ہیں لیکن اس کو فیل نہیں کر سکتے، تو یہ یقین ہر ایک کو ہونا چاہیے کہ وہ آزادی ان کو ضرور ملے گی، اور اس کشمکش کو، اس اپنی کوشش کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جو بھی دوسرے لوگ ہیں جو آزادی کو پسند کرتے ہیں، اور جو 196 ممالک ہیں جو اس آزادی کو مزہ لے رہے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ مظلوم کا ساتھ دیں، ظالم کا ساتھ کبھی نہ دیں۔ تو یہ تاریخ کی فکر نہیں کرنی چاہیے، سورج ضرور طلوع ہوگا۔ سورج ضرور طلوع ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی کہ سورج ہر صورت میں طلوع ہوگا، انتظار کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ سورج طلوع ہو۔ ڈاکٹر صاحب آپ کشمیر کے ایمبیسڈر ہیں یورپین پارلیمنٹ کے اندر، آپ کشمیر کے ایمبیسڈر ہیں برٹش پارلیمنٹ کے اندر، اور آپ کشمیریوں کے سفیر ہیں۔ آپ کشمیر ایشو پر آپ کا جاندار موقف رہا ہے، آپ نے جاندار طریقے سے کشمیر ایشو کو ہمیشہ اجاگر کیا ہے۔ کشمیر پہ آپ کی جو جتنی بھی باتیں ہیں، آپ کے جتنی بھی ٹاک شوز ہیں، کشمیر پہ آپ کا ہمیشہ اسٹرانگ ایک بہت ہی مضبوط قسم کا پوائنٹ آف ویو رہا ہے۔
ہم ہم امید کرتے ہیں یہی کہ آئندہ جو بھی ایونٹ ہو، جہاں بھی آپ کہیں بھی جائیں، تو کشمیر ایشو پہ ہمیشہ آپ کی آواز اس سے بھی سٹرونگ ہونی چاہیے. جو کشمیری وہاں پر جتنی بھی قربانیاں دے رہے ہیں، تو ان کو یہ احساس ہو کہ ہماری آواز کوئی بن رہا ہے، ہماری آواز کہیں اٹھ رہی ہے، ہماری آواز کہیں نہ کہیں اٹھنی چاہیے. تو اس لیے ڈاکٹر صاحب ایز اے کشمیری ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس ایشو کو آپ جتنا بھی اسٹرانگلی آگے لے جا سکتے ہیں، آپ پلیز اس ایشو پہ کو ضرور ہمیشہ اسٹرانگلی آگے لے کے جائیں. انشاءاللہ آپ کی بڑی مہربانی جی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ میرا فرض ہے کہ میں جہاں پہ بھی ظلم ہو اس کی آواز بن سکوں. جن کی آواز نہیں ہے ان کی آواز بننا یہ اچھا انسانیت کا کام بھی ہے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انشاءاللہ کشمیریوں کے ساتھ ہیں. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا ہے، ضرور ان کو کامیابی ہوگی، اپنی جیت ان کی ہوگی. آپ کے سامنے دیکھیں کہ امریکہ کتنا پاورفل ملک ہے. اس کی ڈیفنس پاور جو ہے، جو پچھلے اس کے بعد جو 8-10 ملک ہیں اتنا نہیں کرتے جتنا وہ کرتے ہیں. اس کی پاور جو ہے انکریڈیبل ہے. لیکن آپ کے سامنے ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ویتنام میں ان کو شکست ہوئی تھی. ہم نے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا ہے کہ افغانستان کے اندر ان کو شکست ہوئی ہے. تو آپ وہاں سے بھی وڈرا کر رہے ہیں. تو یہ وہ اگزامپل ان کے سامنے ہونا چاہیے. اس نقطۂ نظر سے انڈیا کی کچھ بھی پوزیشن نہیں ہے. اگر آپ ملٹری نقطۂ نظر سے امریکہ کو دیکھیں تو اگر وہ گراؤنڈ ریالٹی کو میچ نہیں کر سکے تو انڈیا کبھی نہیں کر سکے گا. بات میٹر آف ٹائم. جتنا جلدی انڈیا سمجھے اتنا انڈیا کے لیے ہی بہتر ہے. اور ہم انشاءاللہ کوشش کو جاری رکھیں گے کہ جو ہمارے کشمیری بہن بھائی مظلوم ہیں، جو 70 سال سے اس ظلم کی چکی میں پھنس رہے ہیں، ان کی یہ تاریخی ختم ہونی چاہیے. وہ اپنا خود فیصلہ کریں. وہ اپنا خود فیصلہ کرے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو میں آنے کے لیے، اور کشمیر پر بہت ہی آپ نے خوبصورت بات کی. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے شو میں آنے کے لیے ڈاکٹر صاحب. تھینک یو جی. السلام علیکم. خواتین و حضرات، یہ تھے ڈاکٹر افضل جو برٹش پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، جنہوں نے کشمیر ایشو پر ہم نے ان سے بہت سارے کوسچنز رکھے تو انہوں نے بات کی. ڈاکٹر افضل یورپین پارلیمنٹ کے اندر کشمیر کی سب سے جاندار آواز تھی. ڈاکٹر افضل اس وقت بھی برٹش پارلیمنٹ میں کشمیر کی سب سے جاندار آواز ہیں. وہ کشمیر ایشو کو ہمیشہ کشمیریوں کی جو بھی بات ہوتی ہے، اس لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ ہو، وہ بابر قادری کا شہادت ہو، اور یا کوئی بھی ایشو ہو، ڈاکٹر افضل اس کو ہاؤس کے اندر یا ہاؤس کے باہر کہیں نہ کہیں ضرور ڈسکشن کا حصہ بنواتے ہیں. ڈاکٹر افضل کشمیریوں کے ایمبیسڈر ہیں، اور کشمیریوں کی جو جنگ آزادی ہے اس میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے. یہ اپنا رول بھرپور انداز میں پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ان کی ہوتی ہے، یہ پورا اپنا رول پلے کرواتے ہیں اور خود کرتے ہیں. ڈاکٹر افضل بہت ہی قابل اور بہت ہی پڑھے لکھے اور بہت ہی سنجیدہ سیاستدان ہیں، اور ان کا ایک بہت ہی بڑا رول ہے یورپ اور برطانیہ میں. تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت بات کہی کہ کشمیر کشمیریوں کی مرضی کے کشمیریوں کی جو بھی مرضی ہے، ڈاکٹر افضل کہتے ہیں کہ جو بھی مرضی ہے کشمیریوں کی، اس کے مطابق کشمیر کا حل ہونا چاہیے. اور یہی اصلی پوائنٹ ہے کہ کشمیر کشمیریوں کی مرضی کے مطابق حل ہونا چاہیے. خواتین حضرات، آج کے پروگرام کی جو دوسری اپڈیٹ تھی وہ یہ تھی کہ اسلام آباد میں جو کائنات طارق کا مبینہ قتل ہے، اس کی تحقیقات ابھی تک نہیں ہوئی ہیں کہ اس کو بندہ کہے کہ یہ قتل ہوا ہے. یہ قتل ہے یا خودکشی ہے، کیا ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. کائنات طارق کو چونکہ جو پوائزن دیا گیا، وہ آئی ڈونٹ نو، چونکہ اس کی تحقیقات ابھی جاری ہیں، قبل از وقت ہوگا کچھ کہنا کہ اس کا مرڈر ہوا ہے یا اس نے خودکشی کی ہے. لیکن جو بھی کچھ ہوا ہے، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ مرڈر ہوا ہے یا خودکشی کی گئی ہے. اور اگر خودکشی کی گئی ہے تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ خودکشی کیوں کی گئی ہے. چونکہ ہر خودکشی کے پیچھے کچھ نہ کچھ عوامل شامل ہوتے ہیں، اور جو بھی عوامل ہوتے ہیں وہ ان عوامل کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور وہ وجہ تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ وجہ ریاست کو تلاش کرنی چاہیے، اور جب تک وہ وجہ ریاست تلاش نہیں کرتی، اس کا مطلب ہے کہ ریاست اس کی ذمہ دار ہے. تو اس لیے ہمارا ادارہ اس
کی جو مبینہ قتل ہے اس کی بھرپور انداز میں مذمت بھی کرتے ہیں، اور اس کی پوری جو مکمل تحقیقات ہیں اس کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی کمپلیٹ تحقیقات ہر صورت میں ہونی چاہیے، اس لیے کہ تاکہ تحقیقات کے بعد پتہ چلے کہ یہ کیا ایشو تھا اور یہ کیوں ہوا۔ یہ کائنات طارق کو اپنے پلنگ پہ بیٹھی ہوئی ایک چھوٹی سی گڑیا کو دیکھ کے آپ محسوس کریں کہ یہ میری بچی ہے، یہ میری بچی ہے اور میرے پلنگ پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ کائنات کو اس طرح محسوس کریں تو آپ کو درد کا احساس ہوگا۔ اس لیے ہم کو درد کا احساس ہر صورت میں کرنا ہے، اور اس درد کے احساس کے ساتھ ہی انسان کی انسانیت محسوس ہوتی ہے کہ وہ انسان ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن وہ اسی درد کے احساس سے اشرف المخلوقات ہے، جو درد وہ سہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کسی کے درد کو سمجھتا ہے۔ تو اگر ہم آج کائنات طارق کے والدین کا درد نہیں سمجھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انسان نہیں ہیں۔ کائنات طارق کے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، یہ کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کی طرف ہمیں آج نہیں جانا، اس کی طرف آج ہم نے ڈسکس نہیں کرنا، لیکن ہم نے آج یہ ڈسکس ضرور کرنا ہے کہ اس کی تحقیقات ہر صورت میں ہونی چاہیے۔ وہ جو پیرنٹس ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی چونکہ بچی اسی طرح ہے جس کی طرح ہمارے بچے ہیں، ان کی بچی ان کے لیے بالکل اسی طرح ہے، اس لیے ہمیں ہر صورت میں اس کیس کی پیروی کرنی چاہیے، اور تحقیقات تک ہمیں کسی بھی صورت میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، تاکہ یہ تحقیقات ہر صورت میں ہوں کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ اگر مرڈر ہے تو کیا ہے، کیوں ہوا ہے مرڈر، اور اگر مرڈر نہیں خودکشی ہے تو خودکشی کیوں ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر صورت میں یہ کرنا ہے کہ اس کے پیچھے کھڑے رہنا ہے، اور کائنات طارق کے جو بھی ہوا ہے اس کے ساتھ اس کی تحقیقات ہر صورت میں ہم نے کروانی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، مجھے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اگلے ہفتے میں پھر آپ کے ساتھ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے قرب و جوار میں سب کا خیال رکھیے گا۔ چونکہ کورونا ہے اور کورونا کے دوران آپ نے باہر بہت کم جانا ہے، باہر زیادہ نہیں جانا ہے، اور جب بھی جائیں گے تو SOPs کو فالو کر کے جانا ہے۔ آپ نے کورونا ایک جان لیوا بیماری ہے، آپ نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے قرب و جوار میں سب کو بھی بچانا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں اور آپ باہر جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا بھی بیمار ہو سکتا ہے اور کسی دوسرے کی زندگی بھی چلی جا سکتی ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ گھر پہ ہی رہیں، باہر نہ جائیں۔ اگر بہت زیادہ ضروری ہو تو باہر جائیں، اگر زیادہ ضروری نہیں ہے تو آپ گھر پہ ہی رہیں۔ خواتین و حضرات، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات رہے گی اگر زندگی نے وفا کی تو۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔